اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، یوں تو مصر کی تاریخ میں بہت بڑے بڑے فرعون گزرے ہیں جنہوں نے مصر پر شان و شوکت کے ساتھ بادشاہت کی، لیکن مصر پر بادشاہت کرنے والا ایک ایسا فرعون بھی تھا جو ایک مزدور سے مصر کا بے تاج بادشاہ بن گیا، اور مصر کی سلطنت کا بادشاہ بنتے ہی اس فرعون نے اپنی ناجائز خواہشات کو پورا کرنا شروع کر دیا، اور اس نے اپنی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہ صرف معصوم لوگوں پر ظلم و ستم کیا بلکہ بنی اسرائیل کے بے شمار معصوم بچوں کا قتل عام بھی کروایا، اور مصر کا بادشاہ بننے کے بعد اس پر مال و دولت اور بادشاہت کا ایسا بھوت سوار ہوا کہ یہ عام انسانوں پر ظلم و ستم کرنے کے بعد خدائے وحدہ لا شریک کو للکارنے لگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر خود خدا بن بیٹھا اور خود کو خدا کہلوانے لگا۔ پیارے دوستو، خدائے وحدہ لا شریک کو للکارنے والا فرعون مصعب بن ریان مصر کی تاریخ کا سب سے بدبخت فرعون تھا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کی بدبختی کے پیچھے سب سے بڑا کردار کس شخص کا تھا؟ اور وہ کون سا ایسا شخص تھا کہ جس کی وجہ سے فرعون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فرعون کے پیچھے چھپے ایک ایسے کردار کے بارے میں بتائیں گے کہ جس کی وجہ سے فرعون چاہتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لا سکا، اور جس کی وجہ سے فرعون نے بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر بے انتہا ظلم و ستم کیے، اور جس کی وجہ سے فرعون نے بنی اسرائیل کے بے شمار معصوم بچوں کا قتل عام کیا، اور جس کی وجہ سے فرعون نے بنی اسرائیل کے اندر دین اسلام کی تبلیغ پر پابندی لگائی، اور جس کی وجہ سے مصر کے ہر گھر میں بت پرستی شروع کروائی گئی، اور جس کی وجہ سے مصر کے مسلمان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دور کیا گیا، اور جس کی وجہ سے فرعون خود بھی ہلاک و برباد ہوا اور چاہتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لا سکا، اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون پر اپنے بہت سارے دردناک عذابات نازل فرمائے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو دریائے نیل کے اندر غرق کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیا، اور قیامت تک کے لیے دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ پیارے دوستو، اس ایمان افروز اور عبرت ناک واقعے کو سننے کے لیے آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے 6 مقامات پر اس بدبخت شخص کا ذکر فرمایا ہے کہ جس نے فرعون کو تباہ و برباد کر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیا۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ فرعون کا اپنا دوست حامان تھا۔ پیارے دوستو، مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ مصر کی تاریخ میں جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں ان کا جو وزیر ہوا کرتا تھا اس کو حامان کہا جاتا تھا، یعنی حامان بادشاہ مصر کے وزیر کا لقب ہوا کرتا تھا۔ جس طرح جو کوئی بھی مصر کا بادشاہ مقرر ہوتا اس کو فرعون کہا جاتا تھا، اسی طرح جو کوئی بھی مصر کا وزیر مقرر ہوتا اس کو حامان کہا جاتا تھا۔ اور بعض مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ حامان صرف اسی شخص کا نام تھا جو فرعون موسیٰ کا وزیر تھا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ فرعون اور حامان کی داستان کہاں سے شروع ہوئی، اور مصر کا بادشاہ بننے سے پہلے یہ لوگ کیا کام کیا کرتے تھے۔ حامان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حامان مصر میں رہنے والا ایک عام باشندہ تھا، اور حامان اور فرعون کی ملاقات اس وقت ہوئی جب فرعون مصر کے اندر کام کی تلاش کے لیے نکلا، تو مصر میں ایک مقام پر فرعون اور حامان کی ملاقات ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ملاقات دوستی کے اندر بدل گئی، اور اس طرح یہ دونوں بدبخت ایک دوسرے کے پکے دوست بن گئے۔ اس ملاقات کے بعد فرعون بادشاہ مصر کے دربار میں کام کی تلاش کے لیے حاضر ہوا۔ اس وقت فرعون نے بادشاہ مصر سے مصر کے تمام تر قبرستانوں کی دروگی لے لی۔ دروگی ملنے کے بعد فرعون کے پاس بہت سارا مال و دولت اکٹھا ہو گیا، اور پھر اس کے بعد مزید قسمت اس پر مہربان ہوئی اور یہ مصر کا وزیر بن گیا۔ جیسے ہی فرعون مصر کا وزیر بنا تو کچھ دنوں بعد مزید قسمت اس پر مہربان ہوئی اور مصر کا بادشاہ مر گیا۔ بادشاہ مصر کے مرنے کے بعد فرعون مصر کا بادشاہ بن گیا۔ اس طرح جب فرعون ایک مزدور سے مصر کا بادشاہ بنا تو بادشاہ بننے کے بعد فرعون نے اپنے دوست حامان کو بھی اپنے پاس بلا لیا اور حامان کو اپنا سب سے خاص وزیر مقرر کر لیا، اور پھر یہاں سے فرعون اور حامان کی بدبختی کا سفر شروع ہوا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد فرعون نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور خدائی کا دعویٰ کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر جتنے بھی ظلم و ستم کیے گئے، مصر کی تاریخ میں جتنے بھی مظالم ہوئے، اور جتنے لوگوں کا قتل عام کیا گیا، اور جتنے لوگوں کو بت پرستی کے اندر مبتلا کیا گیا، اور بنی اسرائیل کے جتنے بھی معصوم بچوں کا قتل عام کیا گیا، یہ تمام تر مظالم حامان کی مشاورت اور حامان کے کہنے پر کیے گئے۔ بظاہر تو مصر کا بادشاہ فرعون تھا، لیکن مصر میں ہونے والے تمام تر کام
اور تمام تر مظالم حامان کی مشاورت سے کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ مصر میں ہونے والی ہر برائی کے پیچھے حامان کی شیطانیت چھپی ہوئی تھی۔ حامان فرعون کو جو کوئی بھی کام کرنے کا کہتا، فرعون وہی کام کرتا۔ اسی وجہ سے تاریخ کے اندر حامان کو فرعون سے بھی بڑا جابر و ظالم اور بدبخت انسان قرار دیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، فرعون جب مصر کا بادشاہ بنا تو یہ طاقت کے نشے میں بدمست ہو گیا اور یہ حامان سے کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا خدا میں بنوں اور لوگ مجھے اپنا خدا مانیں اور میرے سامنے جھکیں اور میری ہی عبادت کریں۔ اس وقت فرعون حامان سے کہنے لگا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے کے لیے مجھے ایسا کون سا کام کرنا پڑے گا کہ جس کی وجہ سے مصر کے تمام تر لوگ مجھے اپنا خدا ماننے لگے اور میری پوجا کرنے لگے اور میرے سامنے جھکنے لگے۔ اس وقت حامان نے اپنی شیطانیت کا اظہار کرنا شروع کیا اور فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ سب سے پہلے مصر کے اندر دین اسلام کی تبلیغ پر پابندی لگائی جائے اور مصر کے اندر جتنی بھی دینی درسگاہیں ہیں ان تمام درسگاہوں کو بند کر دیا جائے، کیونکہ اس وقت مصر کے اندر بہت سارے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر تھے۔ چنانچہ حامان کے حکم کے مطابق فرعون نے مصر میں تمام دینی درسگاہوں کو بند کر دیا اور مصر کے اندر دین اسلام کی تبلیغ پر پابندی لگا دی۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ علم سے دوری کی وجہ سے لوگ جاہل ہونے لگے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دین کو بھولنے لگے۔ آخرکار وہ وقت بھی آ گیا کہ لوگ دین اسلام سے دوری کی وجہ سے اور علم سے دوری کی وجہ سے جانوروں جیسے جاہل بن گئے اور لوگ اس بات کو بھول گئے کہ ہمارا حقیقی خدا کون ہے۔ پھر مصر کے لوگوں کو بت پرستی اور کفر و شرک میں مبتلا کرنے کے لیے حامان نے یہ چال چلی کہ مصر کے ہر گھر میں بت پرستی کو شروع کروا دیا اور مصر کے ہر گھر میں بت پرستی ہونے لگی اور لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ اس طرح جب فرعون اور حامان نے دیکھا کہ مصر کے تمام تر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بھول چکے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر کفر و شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، اس وقت حامان نے فرعون سے کہا کہ اب تم لوگوں کے سامنے خدائی کا دعویٰ کر دو۔ حامان نے فرعون سے کہا کہ لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کرو اور ان کے سامنے خدائی کا دعویٰ کرو اور ان سے کہو کہ وہ تمام تر لوگ تمہارے سامنے سجدہ کریں اور تمہیں اپنا خدا مانیں۔ چنانچہ فرعون نے ایسا ہی کیا، مصر کے تمام تر لوگوں کو ایک بہت بڑے میدان کے اندر اکٹھا کیا اور فرعون نے ان لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت مصر کا سب سے بڑا قبیلہ قبطیہ فرعون کو اپنا خدا ماننے لگا اور فرعون کے سامنے سجدے میں جھک گیا۔ پیارے دوستو، اس طرح فرعون نے مصر کے اندر خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اس طرح فرعون مصر کا جھوٹا خدا بنا۔ لیکن اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے دلوں میں ابھی بھی ایمان کا نور چمک رہا تھا اور وہ ابھی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر قائم تھے۔ جب ان لوگوں نے فرعون کو اپنا خدا ماننے سے انکار کیا اور فرعون کے سامنے سجدہ نہ کیا تو فرعون ان لوگوں پر بہت زیادہ غضبناک ہوا اور ان لوگوں کو قیدی بنا لیا اور فرعون نے بنی اسرائیل کے ان مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے اور مصر کا سب سے بھاری بھرکم کام فرعون ان مسلمانوں سے لیا کرتا اور ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیا کرتا۔ اس طرح جب فرعون اور حامان کا ظلم و ستم مصر کے اندر حد سے زیادہ بڑھنے لگا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی ہدایت کے لیے اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل اور فرعون کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے سے منع کیا اور فرعون کو دعوت حق دی۔ لیکن فرعون بدبخت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اسی طرح اپنے کفر و شرک پر اڑا رہا اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتا رہا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت حق دی تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ اگر میں تیرے خدا پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے فرمانے لگے کہ اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے اور اپنے کفر و شرک سے باز آ جائے تو اس کی وجہ سے تیری آخرت تو بہتر ہو ہی جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی تجھے 4 طرح کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ وہ 4 نعمتیں کون سی ہیں جو تیرا رب مجھے دنیا میں عطا فرمائے گا۔ اس طرح فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ مجھے ان نعمتوں کے بارے میں بتایا جائے، ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے رب پر ایمان لے آؤں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرعون کو یہ بتایا کہ اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو پہلی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے یہ عطا فرمائے گا کہ تو ہمیشہ تندرست رہے گا اور تجھے کوئی بیماری نہ لگے گی، اور دوسری نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے یہ عطا فرمائے گا کہ ابھی تو ایک ملک مصر کا بادشاہ ہے، اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے 2 اور ملکوں کی بادشاہت عطا فرمائے گا،
इस मुल्क की बादशाहत तुझे अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करने के बावजूद मिली है। तू सोच, अगर तू अल्लाह तबारक व तआला की फर्मा बरदारी करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला तुझे क्या क्या नेमतें अता फरमाएगा, और अगर तू अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आए तो अल्लाह तबारक व तआला तुझे दुनियावी नेमतों के साथ साथ जन्नत के अंदर जगह अता फरमाएगा। फिरौन ने जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ये बातें सुनी तो फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बातों से बहुत ज्यादा मुतासर हुआ, और इस तरह फिरौन दिल ही दिल में ईमान लाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मैं ईमान लाने से पहले अपनी बीवी से मशवरा करूंगा, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। चुनाचे फिरौन फौरन अपनी बीवी के पास गया और अपनी बीवी हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जाकर कहने लगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुझे ये फरमाया है कि अगर मैं अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आऊं तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का खुदा मुझे फुला फुला नेमतों से नवाजेगा और आखिरत में जन्नत के अंदर जगह भी अता फरमाएगा। फिरौन की ये बात सुनकर फिरौन की बीबी हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत ज्यादा खुश हुई और फिरौन से कहने लगी कि ए फिरौन, तो अल्लाह तबारक व तआला की इन नेमतों पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आ और उनकी दावत हक को कबूल कर ले। ये कहने के बाद फिरौन की बीवी ज़ारों की तार रोने लगी। इसके बाद फिरौन की बीवी हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फिरौन से कहने लगी कि इस बात पर आपको किसी से मशवरा करने की जरूरत थी ही नहीं, बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उसी मजलिस के अंदर आपको अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आना चाहिए था और ईमान लाने में ताखीर नहीं करनी चाहिए थी। प्यारे दोस्तों, चूंकि फिरौन कोई भी काम अपने दोस्त और अपने वजीर हामान की मुशावरत के बगैर नहीं किया करता था, लिहाजा हजरत आसिया की बात सुनने के बाद फिरौन हजरत आसिया से कहने लगा कि मैं एक बार हामान से भी मशवरा करना चाहूंगा। इस पर फिरौन की बीवी हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फिरौन से कहने लगी कि हामान से मशवरा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो इस बात का अहल नहीं। लेकिन चूंकि हामान फिरौन का सबसे खास दोस्त और खास वजीर था, लिहाजा फिरौन मशवरा करने के लिए हामान के पास चला गया और हामान से जाकर कहने लगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुझे ये फरमाया है कि मैं अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा पर ईमान ले आऊं तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का खुदा मुझे फुला फुला नेमतों से नवाजेगा। चुनाचे हामान ने जैसे ही फिरौन की ये बात सुनी तो हामान का रंग तब्दील हो गया और वो गुस्से से लाल पीला हो गया और उसके अंदर का शैतान जाग उठा। इसके बाद फिरौन हामान से पूछने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उस वक्त हामान, जो कि एक बदबख्त शख्स था जिसके अंदर शैतानियत जाग चुकी थी, उसने फिरौन के सामने ज़ारों की तार रोना शुरू कर दिया और अपनी दस्तार को सर से उतार कर जमीन पर फेंक दिया और फिरौन के सामने अपना गिरेबान फाड़ते हुए ज़ारों की तार रोने लगा। और हामान फिरौन के सामने रोते हुए फिरौन को बहकाने लगा और फिरौन से कहने लगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने माअज़ अल्लाह आपकी शान में ये गुस्ताखी कैसे की। आपकी शान तो ये है कि ये कुल कायनात आपके हुक्म से चलती है और आप इस दुनिया के हकीकी खुदा हो और मशरिक से लेकर मगरिब तक हर एक मखलूक आपके हुक्म के ताबे है और दुनिया के बड़े बड़े बादशाह आपके दरबार में सजदा रेज होते हैं। इसके बाद हामान फिरौन को मजीद गुमराह करते हुए ये कहने लगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपकी शान में ये गुस्ताखी की है कि आप एक खुदा होने के बावजूद किस तरह अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ला सकते हैं, जबकि पूरी दुनिया और कायनात आपको सजदा करती है और आपको अपना खुदा मानती है। इस तरह हामान फिरौन को भड़काने लगा और फिरौन से कहने लगा कि आप एक खुदा से एक बंदा बनना चाहते हैं और एक खुदा से एक अदना गुलाम बनना चाहते हैं। हकीकत में ये आपकी बहुत बड़ी तौहीन है। अगर आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा पर ईमान ही लाना है और इस्लाम को कबूल ही करना है तो इससे पहले आप अपने हाथों से मुझे मार डालें, ताकि मैं अपनी जिंदगी में अपनी आंखों के सामने आपकी ये तौहीन न देख सकूं। चुनाचे इस तरह हामान फिरौन को गरूर तकब्बुर और खुदाई का झूठा लालच देकर वरगलाने लगा और फिरौन को गुमराह करते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत हक को कबूल करने से मना करने लगा। चुनाचे इस तरह फिरौन ने जब हामान की ये बातें सुनी तो फिरौन गरूर तकब्बुर में आ गया और गरूर तकब्बुर में आकर अपने आप को खुदा समझने लगा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत हक को कबूल करने से इनकार कर दिया। और इस तरह वो फिरौन जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने का इरादा कर चुका था, हामान की वजह से अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान न ला सका और इस तरह फिरौन हामान की वजह से अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत से दूर हो गया और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी बन गया। प्यारे दोस्तों, इस तरह जब फिरौन अपने कुफ्र और शिरक पर डटा रहा और कई बार समझाने के बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान न लाया और बनी इसराइल के मुसलमानों पर उसी तरह जुल्म सितम करता रहा और अल्लाह तबारक व तआला के बहुत सारे अज़ाबात को देखने के बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला के सामने न झुका, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया
کہ وہ بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو لے کر مصر سے روانہ ہو جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون پر اپنا دردناک عذاب نازل کرنے والا ہے اور فرعون کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہلاک کرنے والا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے، اور ادھر جب فرعون کو اس بات کا پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم مصر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو فرعون بہت زیادہ غضبناک ہوا اور اس نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی، اور فرعون اپنی فوج کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرنے لگا۔ آگے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو لے کر دریائے نیل کی طرف بڑھ رہے تھے، اور ان کے پیچھے فرعون اور اس کا لشکر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کر رہا تھا۔ فرعون نے اپنے لشکر کو یہ حکم جاری کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جتنے بھی مسلمان ہیں ان تمام تر لوگوں کو قتل کر دیا جائے اور کوئی بھی زندہ باقی نہ بچے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم دریائے نیل کے کنارے پر پہنچے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ دیکھا کہ آگے دریائے نیل ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم گھبرا گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ آج ہمیں فرعون سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو حوصلہ دیتے ہوئے یہ فرمانے لگے کہ گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور اللہ تبارک و تعالی کے حضور دعا کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کے ہاتھ میں جو عصا مبارک ہے اس کو دریائے نیل کے کنارے پر مارو تو دریائے نیل آپ کو راستہ دے دے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا اور اپنے عصا مبارک کو دریائے نیل کے کنارے پر مارا، تو دریائے نیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو راستہ دے دیا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ دریائے نیل میں سے 12 راستے بن گئے، جس کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم آسانی کے ساتھ دریائے نیل کو پار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم دریائے نیل میں داخل ہوئی اور دریائے نیل کو پار کرنے لگی، تو اس وقت فرعون کا لشکر دریائے نیل کے کنارے پر پہنچ گیا۔ چنانچہ جب فرعون نے دریائے نیل کے اندر بنے ہوئے رستوں کو دیکھا تو فرعون حیران و پریشان ہو گیا اور اپنی قوم کو گمراہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ دیکھو میرے آنے سے پہلے ہی دریا نے مجھے راستہ دے دیا۔ چنانچہ اس کے بعد فرعون نے اپنے لشکر کو دریائے نیل کے اندر ڈال دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرنے لگا۔ جیسے ہی فرعون اور اس کا لشکر دریائے نیل کے بالکل درمیان میں پہنچا، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم دریائے نیل پار کر چکی تھی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریائے نیل کو حکم دیا کہ آپس میں مل جا۔ چنانچہ دریائے نیل فرعون کی طرف بڑھنے لگا۔ اس طرح جب فرعون نے دریائے نیل کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھا اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی موت کو آتا ہوا دیکھا، تو فرعون اس وقت چیخنے چلانے لگا اور یہ کہنے لگا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لایا، اور میں اس خدا پر ایمان لایا جس خدا پر بنی اسرائیل کے مسلمان ایمان لائے۔ چنانچہ جیسے ہی فرعون یہ دعا مانگ رہا تھا تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی کو اٹھایا اور فرعون کے منہ میں ڈال دیا تاکہ فرعون اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کوئی دعا نہ مانگ سکے۔ چنانچہ اس کے بعد دریائے نیل آپس میں مل گیا اور فرعون اور اس کا سارا لشکر دریائے نیل کے اندر غرق ہو کر ہلاک ہو گیا، اور یہ تمام کے تمام لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گئے۔ اور اس طرح فرعون اور اس کے وزیر حامان کا دردناک انجام ہوا، اور فرعون اپنے وزیر حامان کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا،